بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد ستر قریشی آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام جس کا عنوان ہوتا ہے آپ کے سامنے لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے عورت مارچ۔ عورت مارچ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستانی سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور تمام قسم کے افراد، تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ آج عورت مارچ کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی معاشرے میں عورت کا کردار کیا ہے اور اسلام کیا کہتا ہے عورت کی آزادی کے بارے میں۔ کیونکہ عورت مارچ کا جو سلوگن ہے وہ چند ایسی خواتین نے دیا ہے جو عورت کو برہمنا دیکھنا چاہتی ہیں ہر جگہ، ہر میدان، ہر فیلڈ میں، اور خود بھی برہمنا ہو کے گھومنا پھرنا پسند کرتی ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا اور اس کو زیبتن کرنے کے لیے، اپنے بدن کو ڈھانکنے کے لیے اس کو بہت ساری چیزیں اس دنیا میں اتاری تاکہ وہ اس سے انوار و اقسام کے کپڑے بنا کر اپنے جسم کو ڈھانپے ڈھکے۔ اور جب بنی آدم، حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر آئے اور اما ہوا تشریف لے کر آئیں تو ان کو پاس اس وقت صرف درخت کے پتے میسر تھے اپنے بدن ڈھانپنے کے لیے، اپنا جسم ڈھانپنے کے لیے۔ لیکن فی زمانہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ لیکن آج کی عورت کیا چاہتی ہے اس پر ہم بات کریں گے بعد میں۔ ہم اس پروگرام کو اپنے لے کے جائیں گے 3 حصوں کے اندر، اور پہلے حصے کے اندر ہم یہ بات کرتے ہیں آپ سے کہ جناب علی کہ اسلام کیا کہتا ہے عورت کے بارے میں اور اس کے حقوق کے بارے میں۔ تو آج کا ہمارا پروگرام جو ہے اس عورت مارچ کی پروگرام کے حوالے سے سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ اگر آپ ہمارے پروگرام دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رہنمائی حاصل ہوگی، ہماری بچیوں کو بھی، ہماری خواتین کو بھی، ہماری ماں کو بھی، ہماری بہنوں کو بھی، ہماری بیٹیوں کو بھی۔ دیکھیں، یہ سارے وہ رشتے ہیں جو رب کائنات کے ہیں، محبوب سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد، ظاہری طور پر دنیا میں تشریف لانے کے بعد اسلام نے جو ہے عورت کو دیے۔ اچھا، اور اس میں سب سے بڑا مقام، سب سے برتر مقام، سب سے اعلیٰ مقام، سب سے عرفہ مقام جو عورت کو سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عملی اقدام کی وجہ سے ہمارے دیکھنے میں آیا، ہمارے نظر میں آیا، وہ ہے عورت کی عزت، چادر اور 4 دیواری، عورت کا تقدس۔ دیکھیں، یہ وہ ذات ہے، پاک ہے کہ جس کے لیے رب کائنات نے یہ پوری کائنات بنائی، اور اس نے جو مرتبہ عورت کو دیا، ایک خاتون کو دیا، وہ مرتبہ میں یہ سمجھتا ہوں دنیا کے کسی بھی لبرل، کسی بھی جناب علی ترقی پذیر ملک، یا کسی بھی جسے کہتے ہیں سیکولر ملک، یا کسی بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ آزادی رائے رکھنے والے ملک کے اندر وہ مقام عورت کو حاصل نہیں ہے۔ ہمارے آقا سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عملی مظاہرہ فرمایا اور عورت کو وہ مقام ملا۔ اور عملی مظاہرہ کیا فرمایا کہ جب آپ کی صاحبزادی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تھی تو آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کون استقبال کر رہا ہے؟ کہ جس کا استقبال پوری کائنات کرتی ہے، چرند پرند فرشتے سب کرتے ہیں، اور جس کا ذکر اللہ رب العزت بلند کرتا ہے، وہ ہے میرے پیارے اور آپ کے سب کے پیارے آقا سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اپنی بیٹی کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے عورت کا مقام، یہ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کا مقام کہ اللہ رب العزت نے کہا، کیا کہا
کہ آپ کی جنت کہاں ہے؟ آپ کی ماں کے قدم و تلے ہے۔ اس کا مقصد لوگ کچھ غلط انداز میں لیتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ جو لوگ تشبیہ دیتے ہیں نا کہ یار ہماری قسمت میں ایسے لکھا ہوتا ہے، یار ہم کیا کریں، وہ غلط بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں اور خاص طور سے اپنے حبیب کے اوپر درود و سلام بھیجنے والوں، اپنے حبیب کا کلمہ پڑھنے والوں کو کبھی بھی ذلیل اور رسوا ہونا نہیں دیتا، ہمیشہ بچا کے رکھتا ہے۔ اور یہ بچا کے رکھنا ہی ہے، ورنہ ہمارے کتنے گناہ ہیں، کتنے کبیرہ کتنے صغیرہ گناہ ہم کر کے بٹے کہ اس نے ہمارے چہرے تبدیل نہیں کیے۔ اس سے پہلے امتوں کو اس نے پتھر کا بنا دیا، چہرے تبدیل کر دیے، اور بہت سارے عذاب آئے۔ یہ آقا کی کرم نوازی ہے۔ ناظرین، میں یہاں بات جو کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ عورت کی عظمت کی بات کر رہا ہوں۔ عورت کے لیے اگر آپ پڑھے لکھے ہیں اور سمجھدار ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی اردو میں پڑھے، اور اس کے اوپر قرآن کے اوپر جا کے آپ سورہ مریم دیکھیں، اور عورت کے حقوق کے اوپر جتنا زیادہ کھل کے واضح طور میں قرآن نے جناب علی بتایا، اتنے زیادہ کلیئر کٹ حقوق عورت کے کسی بھی مذہب میں، کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی پچھلے دین کے اندر موجود نہیں تھے۔ میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی، اور اس جنت کے دروازے کی کنجی باپ کو بنا دیا۔ ابھی لوگ صرف ایک ہی رخ پیش کرتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت، جی بالکل جنت ماں کے قدموں تلے، اس کا دروازہ باپ۔ ناظرین، عورت قابل تعظیم ہر لحاظ سے۔ آئیے کیسے ہر لحاظ سے، یہ ہمیں ہمارے پیارے آقا نے کر کے بتایا۔ بیوہ عورت، آپ نے پہلا نکاح بیوہ عورت سے فرمایا۔ دیکھیے آپ، یعنی بیوگی کے باوجود عورت کی عظمت ہے، تعظیم ہے۔ آج کے دور میں بیوہ کو بہت برا تصور کیا جاتا ہے، بہت برا مانا جاتا ہے، لیکن آپ نے کیا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، اللہ نے کہا کہ ماں کی خدمت تلے جنت ہے۔ اس کے بعد بیوی، اور بیوی کیا رتبہ پایا جناب نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام امہات مومنین، وہ ہم انسانوں کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ یعنی اتنا بڑا رتبہ جو آقا سے نسبت جس عورت نے پالی، اس کا اتنا بڑا رتبہ ہو۔ بیوی کے لیے قرآن فرماتا ہے کہ وہ تمہارا ستر ہے، تمہارا پردہ ہے۔ آپ یا بیوی ایک دوسرے کا پردہ ہو، آپ ایک دوسرے کا پردہ ہو۔ یعنی عظمت بتائی جا رہی ہے عورت کی کتنی ہے۔ اور جو طلاق کا لفظ ہے، اس کو جائز تو ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اب آ جائیے بیٹی کا میں نے مقام بتا دیا کہ آقا نے کیا اس کا مقام دیا۔ پھر آپ آ جائیے جناب علی بہن کا مقام بھی، اگر بہن کے مقام کی بات کرتے ہیں تو آپ آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، بہن قرآن پڑھ رہی تھی، آپ تو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے۔ کس کو؟ اللہ کے حبیب کی طرف۔ آپ تو کہہ رہے تھے یہ کون قرآن پڑھ رہا ہے، میرے گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ لیکن بہن سے پیار بھی تھا، اور بہن کی آواز جب آپ نے سنی، وہ قرآن پڑھتے ہوئے سنی، تو آپ وہیں پر آدھے تو مسلمان ہو گئے تھے، پھر دیدار مصطفیٰ کیا تو پورے مسلمان ہو گئے۔ اچھا، اب آئیے باپ کی جائیداد میں بیٹی کا حق، شوہر کی جائیداد میں بیوی کا حق، باپ کی جائیداد میں بیٹی کا حق، شوہر کی جائیداد میں بیوی کا حق۔ بیوی کون ہے؟ عورت ہے۔ بیٹی کون ہے؟ عورت ہے۔ اچھا، اب آئیے جناب علی، بیٹے کی جائیداد میں ماں کا حق۔ ماں کون ہے؟ عورت ہے۔ یعنی کہ ہر جگہ سے عورت کو تحفظ دیا جا رہا ہے۔ بھائی کی جائیداد میں بہن کا حق۔ اللہ قربان جائیے، اللہ تبارک و تعالی
کہ اس محبوب کو کہ جس نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کرائی اور ہم مسلمان ہوئے, اپنے رب پر کا کلمہ پڑھا اور ایمان لے کر آئے, کہ عورت کو ہر جگہ سے تحفظ فراہم کیا گیا. ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر مرد کو کفیل بنایا گیا ہے. اگر وہ خدا نخواستہ عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کا نان نطقہ دینے کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے. اپنے بچوں کو دودھ پلانے کا, یعنی اولاد کس کی ہے؟ ماں باپ کی, دونوں کی ہے. لیکن جناب اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے اور وہ مطالبہ کرتی ہے تو شوہر اس کی دودھ پلائی کا خرچ اس کو دے گا. یعنی اب کس ملک کے اندر اور کس طرح کی بات کرنے جا رہے ہیں, عورت کا مقام کہاں تلاش کر رہے ہیں, کس سے آپ جو ہے حقوق عورت کے مانگ رہے ہیں؟ ارے جو اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی حقوق عورت کو دے سکتا ہے؟ ہاں, لیکن اس نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں. جہاں اس نے عورت کو ماں کا درجہ دیا ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کے آگے اف تک نہ کرو. اور بڑی مثالیں موجود ہیں کہ رات بھر جناب علی اولیاء اللہ اور بزرگان دین پیالہ لے کے کھڑے رہے کہ ماں نے آواز پانی مانگا تھا تو وہ کھڑے رہے رات بھر, اور صبح ہو گئی تو ماں نے کہا ہے. تو یہ اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں اسلام کے اندر. اس اسلامی معاشرے کے اندر عورت کو چادر اور چار دیواری کا تقدس برقرار رکھنا ہے ہر صورت کے اندر. یہ ہے عورت کے اوپر لاگو. ہمارا معاشرہ, اسلامی معاشرہ, مرد کو گھر کا سربراہ اور کفیل اور ذمہ دار ٹھہراتا ہے اولاد کو پالنا. یہ دیکھیے نا, اولاد کی تربیت کرنا, اولاد کو پالنا, اولاد کو اعلیٰ تعلیم دلوانا, اولاد کے ہر خواہش کا احترام کرنا, اس کے لیے کپڑا لتا, کھانا پینا, سب چیزوں کا انتظام کرنا, ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی ذمہ داری. اس اولاد کے اندر بیٹا بھی ہوگا, بیٹی بھی ہوگی, صحیح ہے, ذمہ داری مرد کی ہے, عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ہے اسلامی معاشرہ, یہ ہے عورت کا مقام, یہ ہے عورت کا مرتبہ کہ جائیداد میں وہ برابر کی باپ بہن بھائی کی جائیداد میں بھی حصے دار ہے. اب ان تمام چیزوں کے ملنے کے بعد پھر عورت اگر کوئی مطالبہ کرتی ہے حق خود ارادی کا, تو پھر میں یہ پوچھوں گا کہ وہ عورت ہے یا عورت کے نام پر کلنک کا دھبا. یوں کہ اسلام آنے سے پہلے عورت کا جو مرتبہ تھا اس پہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. میں صرف بتانا چاہتا ہوں, صرف آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, یاد دلانا چاہتا ہوں. سب مسلمانوں کو معلوم ہے اور کہ عورت کا کیا مقام تھا. عورت ایک جانور تھی, جانور, بکاؤ مال. عورت کیا تھی؟ بکاؤ مال. عورت کی بولیاں لگتی تھی سرے بازار کھڑا کر کے, ننگا کر کے, کیا کر کے؟ ننگا کر کے, برہنہ کر کے عورت کو پیش کیا جاتا تھا اور مرد اس کی بولیاں لگا دیتے. یہ ہے اسلام سے پہلے. اور آج بھی جو آزاد معاشرہ ہے اس میں یہی کچھ ہو رہا ہے. انداز تھوڑا سا بدل گیا ہے. آج بھی بولی لگتی ہے, کیسینو میں چلے جائیں, جو زیادہ پیسے دیتا ہے عورت اس کے ساتھ چلی جاتی ہے. لیکن عورت کو جب تحفظ فراہم کیا اسلام نے تو عورت جو ہے وہ ماں بھی بنی, بہن بھی بنی, بیٹی بھی بنی اور بیوی بھی بنی. یہ سارے رشتے انتہائی اہم رشتے ہیں. اور ان تمام رشتوں کے ہوتے ہوئے اگر عورت اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتی ہے تو وہ کوئی مسلمان عورت نہیں ہو سکتی, تو وہ تہذیب یافتہ عورت نہیں ہو سکتی. اگر وہ ان رشتوں کا پاس نہیں کرتی اور خود کچھ کرنا چاہتی ہے تو وہ یہ سمجھیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قانون سے ٹکراؤ چاہتی ہے. ناظرین, آج ہم جس معاشرے میں ہیں اس معاشرے نے عورت کو جو آزادی دی ہے اس کی وجہ سے ہماری نسلیں خراب ہو گئی ہیں اور ہمارے اندر یہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے کہ عورت اب خود میدان میں نکل کر آ رہی ہے. ہم اگر دین کی, اسلام کی, مذہب کی بات کریں تو سب سے زیادہ عورت کو تحفظ جو دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کے امتیوں کے لیے ہیں, ان کے امت کی عورتوں کے لیے ہیں. اور ان کے جو درجات ہیں وہ بڑے بلند بالا درجات ہیں. جنت کی عورتوں کی سردار بھی خاتونی ہیں. اور دوسرے معاملات کے اندر اگر آپ جائیں تو عورت کو ہر جگہ پر
تحفظ جو ہے ہمارے دین ہمارے مذہب نے جو دیا ہے، قرآن اٹھا کے پڑھ لیں، آقائے دو عالم کی زندگی دیکھ لے، صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لے، اولیاء اللہ بزرگان دین کی زندگی دیکھ لیں، جن ماؤں نے تربیت کی تھی، اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں، جو چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو برقرار رکھتی تھی، جو آقائے دو عالم کی پیاری پیاری سنتوں پہ عمل کرتی تھی، جو اللہ کے احکامات کو مانتی تھی، انہوں نے بڑے بڑے اولیاء اللہ اور بزرگان دین پیدا کیے۔ یہ رتبہ کتنا بڑا دیا ہے آپ کو کہ آپ کے ذریعے انسان کی نسل چلتی ہے۔ مرد کے لطفے سے بچہ ضرور پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ ماں کی کوکھ میں پلتا ہے اور پھر دنیا میں آتا ہے۔ اس سے بڑا اور مقام عورت کو کیا چاہیے جو رب کائنات نے دیا؟ پیدا کرنے والی ذات وہ ہے۔ یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اس عورت نے بچہ پیدا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین، میں آج اپنی گفتگو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اگلا پروگرام آپ ضرور سماعت فرمائیے گا۔ آپ کو نوٹیفیکیشن اگر حاصل کرنا ہے تو آپ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے دوستوں میں ہماری گفتگو کو شیئر بھی کیجیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔